نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایکس قادیانی فائق احمد آج میں آپ کے سامنے ایک اور نیا لائیو پروگرام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ لائیو پروگرام ہم نے کیا ہے، میں نے اور بہت ہی پیارے محترم جناب عمران جٹ صاحب کے ساتھ۔ اس موضوع کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی، دوست، بزرگ، ان کو یہ نہیں پتہ کہ قرب قیامت دو ایسی شخصیات نے آنا ہے جن کے بارے میں ہمیں احادیث مبارکہ میں تواتر کے ساتھ ملتا ہے، اور یہ ایک پروگرام تو ان کے لیے مفید ہے، اور دوسرا یہ پروگرام ہمارا اس لیے ہے کہ جو قادیانی حضرات ہمارے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ جس حدیث میں امام مہدی مسیح موعود نے آنا تھا، یہ ان کو جن کو نہیں علم، ان کو یہ فراڈ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی امام مہدی آگے ہیں، مسیح موعود آگے ہیں، اور یہ ان کو ورغلا لیتے ہیں۔ آج ہم ان احادیث کے اوپر موٹی موٹی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، پیش کریں گے۔ عمران جٹ صاحب بھی آپ کے سامنے حقائق لائیں گے۔ کچھ احادیثیں میں آپ کو بتاؤں گا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، جو آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اسلام آنے سے پہلے بھی جو باتیں، جو واقعات ہوئے، وہ بھی آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور ہمارا ان پہ ایمان ہے۔ جس طرح انہوں نے بتایا اسی طرح ایمان ہے۔ اسی طرح مستقبل میں آنے والے واقعات کے بارے میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ یہ واقعات ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے قیامت کے قریب آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کے قریب آنا ہے۔ تو آج ہمارا یہ موضوع امام مہدی علیہ السلام کے اوپر ہے کہ انہوں نے جب آنا ہے ان کی کیا نشانیاں ہوں گی، حدیث میں ہمیں کیا نشانیاں ملتی ہیں ان کے بارے میں۔ تو ناظرین اکرام، ہم اب حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، میں آپ کو جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ احادیث میں آیا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں۔ میری آواز جی آواز آ رہی ہے، آپ بات کرو۔ حدیث میں جی آیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے گھرانے کا ایک آدمی جو میرا ہم نام ہوگا عرب کا بادشاہ نہ بن جائے۔ تو دوستو، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اور بھی احادیث مبارکہ اس بارے میں بیان کی، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا، میں انشاءاللہ آپ کو وضاحت دیتا ہوں، پہلے میں کچھ احادیث بیان کر لوں۔ ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، اور یہاں تک کہ اس میں سے ایک شخص کو مجھ سے یا میرے اہل بیت میں سے اس طرح ظاہر کرے گا کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، وہ عدل و انصاف کے ساتھ اس دنیا کو بھر دے گا، کیونکہ ظلم و زیادتی کی وجہ سے یہ دنیا بھری ہوگی۔ وہ آ کے عدل اور انصاف قائم کریں گے اور اربوں کا مالک بنا دے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو دو احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف واضح طور پہ فرمایا کہ میرے گھرانے میں سے، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا، اور اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا۔ یعنی کہ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام مہدی نے تو آنا ہی آنا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت امام مہدی نے آنا ہی آنا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کو بھی لمبا کر دے گا۔ تو ناظرین کرام، ہم آگے چلتے ہیں۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مہدی میری نسل فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں قادیانیت میں
چونکہ میں تقریباً 15 سال قادیانی رہا، تو قادیانیوں کے اندر ایک بہت مشہور حدیث ہے حضرت امام مہدی کے متعلق۔ قادیانی کہتے ہیں جی، جو حدیث مشہور ہے کہ اگر تم برف کے پہاڑ پہ کھڑے ہو اور تمہیں پتہ چل جائے کہ امام مہدی آگے ہیں، ظاہر ہو گئے ہیں، تو تم اس پہاڑ پہ کونیوں اور ٹانگوں کے بل گھسٹتے ہوئے نیچے اترو اس پہاڑ سے، اور جا کے امام مہدی کی بیعت کرو۔ یہ ہم نے سنی قادیانیت میں رہتے ہوئے، یہ بڑی مشہور حدیث پیش بھی کرتے ہیں مرزائی اکثر۔ تو ناظرین کرام، ہم ان مرزائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ حدیث تو بتائی، یہ حدیث تو بتائی کہ جی گھسٹتے ہوئے جس طرح بھی نیچے اترو پہاڑ سے اور جا کے امام مہدی کی بیعت کرنی ہے، بیعت ضرور کرنی ہے امام مہدی کی۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں ہم۔ پھر یہ حدیث تو انہوں نے سنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب ہم ان سے آگے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ایک حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی اور اس کو آپ نے بتایا، ٹھیک ہے، اب آگے جب ہم نیچے اتر گئے، اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیدھا جا کے بیعت تو نہیں کر لینی؟ ہمیں کیا پتا کون سا شخص ہے نیچے اتر کے، پوری دنیا پڑی ہے۔ اچھا، اب ہم یہی ان سے کہتے ہیں کہ ہم پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کریں گے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں گے، اے اللہ کے رسول، ہمیں بتائیں، ہم نیچے اتر گئے، ہمیں بتائیں کہ ہم کہ جس امام مہدی کو ہم نے ماننا ہے ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، یعنی کہ محمد ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک نشانی ہمیں پتہ چل گئی۔ اچھا، اب جو شخص آیا، جس شخص کو قادیانی مانتے ہیں، اب اس کا نام تو غلام احمد ہے۔ تعویلات کرتے ہیں انشاءاللہ، اس پہ ہم پھر پروگرام کریں گے، ابھی آپ کو موٹی موٹی چیزیں صرف بتا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ اس حدیث پہ تو مرزا قادیانی پورا نہیں اترا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہمیں بتائیں جس امام مہدی کو ہم نے ماننا ہے اور ان کی نشانیاں کیا ہیں، اور ان کے بارے میں وضاحت۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کا والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، یعنی کہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، تو امام مہدی علیہ السلام کا نام بھی محمد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ اسی طرح پھر ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید ہم حدیث کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بنی فاطمہ میں سے ہوگا، یعنی کہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن حسین کی اولاد میں سے ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام، یعنی کہ وہ سادات ہوں گے، سید زادہ ہوں گے۔ تو ناظرین کہ ہم پوچھتے ہیں یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف، یہ قادیانیوں کو میں بتا رہا ہوں موٹے موٹے پوائنٹس، اور اپنے مسلمانوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ جس طرح یہ گمراہ کرتے ہیں وہ گمراہ نہ ہوں، کیونکہ حدیث میں ہمیں کچھ اور ملتا ہے، یہ کچھ اور بتاتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، حضور نے کہا وہ سید ہوں گے، تو مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ وہ مغل تھا، مغل برلاس تھا۔ پھر مرزا قادیانی اور بھی لکھتا ہے کہ وہ چینی النسل، فارسی، اور پھر لکھتا ہے مرزا قادیانی کہ میری دادی جون سا ہے وہ سید خاندان سے تعلق تھا، ان کا سادات میں سے تھی۔ یہ دیکھیں تعویلات آپ چیک کریں ان کی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حضرت مہدی علیہ السلام کی جو بیعت ہوگی وہ مقام ابراہیم کے پاس ہوگی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو تو کبھی خانہ کعبہ ادھر سعودی عرب جانا نصیب ہی نہیں ہوا، یہ تو ادھر قادیان میں پیدا ہوا، اور وہیں پہ سارا اس نے بچپن، وہ سارا کردار بھی ہمارے ماشاءاللہ عمران جٹ صاحب اس کے اوپر اچھا تبصرہ کرتے ہیں، تو وہ سارا کچھ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے بچپن میں چوری بھی کی، اور وہ چھپڑ میں بھی نہاتا رہا، وہ جو ڈھاب میں نہاتا رہا جس میں، وہ بھی ان کی کتابوں سے ملتا ہے نا، وہ ڈھاب کو لوگ رفع حاجت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اچھا چلیں ناظرین کا ہم چلتے ہیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 7 یا 9 سال حکومت کریں گے۔ مرزا قادیانی آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ان کی بیعت وہاں پہ ہوگی، مرزا قادیانی ادھر قادیان میں اس نے یہیں پہ سارا کچھ کیا اپنا۔ تو ناظرین کرام یہ موٹی موٹی جو باتیں تھی
یہ آپ کو بتانا تھی، یہ بتانا مقصود تھا، کیونکہ قادیانی حضرات منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور ان کو ورگلانے کے لیے کہ کسی طرح ہم ان کو گمراہ کریں، کسی طرح ہم اپنے قادیانی مذہب میں لے کے آئیں۔ اب ان کا دعویٰ صرف امام مہدی مسیح موعود کا نہیں ہے، دعویٰ جات تو بہت زیادہ اوپر تک چلے گئے، نبی رسول کا بھی دعویٰ ہے، پھر یہ ذلی بروزی بھی کہتے ہیں، پھر توبہ نعوذ باللہ ان کا دعویٰ محمد رسول اللہ کا ہونے کا بھی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ کچھ حدیثیں تھیں جو میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو جی عمران جٹ صاحب، آپ کچھ اس پہ